اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ لوگ ان کی پیروی کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں اللہ کے حکم سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اس نے اپنے اعمال کو ضائع کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں، ایک بات اس کی مانیں ایک نہ مانیں، یہ تو اس سے محبت نہیں کی، آپ نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے، آپ نے اپنی خواہش کی بات مانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مانی۔ ان کی بات تو آپ وہ مان رہے ہیں جو آپ کا دل کرے، جو آپ کا دل چاہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹی عمر میں کیونکہ ان کی شادی ہو گئی تھی، اس لیے چھوٹے بچوں کو یہ گھنگرو وغیرہ، یہ ڈھول کی آواز، ایسی آوازیں چھوٹے بچوں کو زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ اس لیے دیکھا ہے آپ نے جب بچے کو سلانا ہوتا ہے تو اس کو لوری دی جاتی ہے یا تھوڑا سا میوزک لوگ لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ سو جائے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ فطرت میں ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچہ سارا دن کیا سنتا ہے؟ وہ دل کی دھڑکن کی آواز، ٹھک ٹھک ٹھک، وہ آواز سنتا ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہی آواز، اس کے ایک جاننے والی آواز وہی ہوتی ہے جس کو بچہ سکون سے سنتا ہے۔ جب وہ لوری دی جاتی ہے تو وہ آواز ملتی جلتی ہوتی ہے، اس لیے بچہ جلدی سو جاتا ہے، بچہ اس کو سن کے آرام کرتا ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں آئیں تو ایک لڑکی آئی جس کے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے تھے۔ تب غلامہ خادمہ نے آ کر بتایا کہ اماں جی ایک عورت آئی ہے جس کے پاؤں میں گھنگرو ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کہا کہ وہ گھنگرو کاٹ کر اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب گھنگرو کاٹ کر ان کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں ایسی آوازیں آ رہی ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے میں نے اتارا ہے۔ یعنی دل تو چاہتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں، لیکن درمیان میں آڑ کیا ہے؟ آڑ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سرور والی، لذت والی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں مومنوں کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ کیونکہ کافر کے لیے یہ ساری قید و بند نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، یہ حدیں کن کے لیے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی۔ آپ کو بھلا کسی چیز میں لذت آ رہی ہو، بڑا سرور آ رہا ہو، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے یا منع کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا ہے یا ناپسند کیا ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے پسند نہیں کی گئی، لیکن جنت میں وہ چیزیں رکھی ہیں، اس لیے کہ یہاں یہ بندہ امتحان میں پاس ہو تاکہ اس کو آخرت میں اس کا انعام دیا جائے۔ جس چیز سے آپ کو لذت حاصل ہوتی ہے وہی چیز جنت میں آپ کے لیے رکھ دی گئی، اس لیے آپ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کیجیے۔